بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے معمولات کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے. گزشتہ آپ کی خدمت میں جمعہ کا دن ہمارا کیسے گزرے اور اس دن ہمارے کیا معمولات ہوں، اس کو میں نے بیان کیا. دیکھیں، معمولات جو ہوتے ہیں، ایک ہے عمل اور ایک ہے معمول، دونوں میں فرق ہے. کبھی کبھار کوئی آدمی کوئی عمل کر لے، کہتے ہیں اس کو عمل کر لیا، لیکن کسی عمل کو اہتمام کے ساتھ اگر کرے اس کو کہتے ہیں معمول، کہ وہ عمل اس کی زندگی میں اہتمام کے ساتھ آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے معمول میں تھی، آپ نے اس کو اہتمام سے کیا. کبھی کبھار اگر سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر کوئی چھوٹ جائے، وہ تو جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن اہتمام سے کرتا ہے. اہتمام کا مطلب بلا ناغہ، کبھی کبھار چھوٹ گیا سفر کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ سورہ کہف کا معمول ہے. اور ایک آدمی ہے کہ کبھی کبھار سورہ کہف پڑھ لیا، کبھی کبھار چھوڑ دیا، ایک عرصہ چھوٹ گیا، پھر یاد آیا کر لیے، کہتے ہیں یہ عمل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے. آدمی سوچتا ہے ہمیشہ اللہ کو کیسے یاد کرے، حالانکہ جو ہے قرآن پاک میں بھی اس کا مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جانتے ہو عقل مند کون ہیں اللہ کے نزدیک؟ کون ہیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں؟ آگے فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ عقل والے ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، انسان کی تینی حالتیں ہوتی ہیں، ان تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرے. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کریں، آسمان اور زمین کے نظام میں غور و فکر کریں. جب آدمی اس ترتیب پر آتا ہے تو پھر دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے. اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے ہمارے پروردگار، تو نے اس دنیا کو اور اس کائنات کو کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کیا. اعتراض ختم ہو جاتا ہے. اللہ کو یاد رکھنے کا، یاد کرنے کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کی جو ہے اللہ کے نظام پر اعتراض ختم ہو جاتا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، سبحانک. سبحانک کیا مطلب؟ اے اللہ تو پاک ہے. اس کا مقصد آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی بنایا ہے، لیکن یہ عقل کے خلاف جو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں ہے، یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. آج جو دنیا میں مسئلہ ہے، اللہ کے دین کو لیتا ہے انسان عقل کی بنیاد پر.
جو چیز عقل میں آئی لے لیے، جو چیز عقل کے خلاف نظر آئی اس کو رد کر دیے۔ حالانکہ کوئی چیز اسلام میں عقل کے خلاف نہیں ہے، یا تو عقل میں آ رہی ہے یا عقل کے اوپر ہے، ما ورائے عقل جسے کہتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ تین حالتیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو فرمایا آپ کے اخلاق تو قرآن پاک تھے۔ یعنی سوچیں، قرآن پاک، جو چیز قرآن پاک میں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے۔ تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احیاناً ہمیشہ اللہ کو کیسے یاد کرتے تھے، کیسے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں ہم، یہ چیز ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے۔ اس کا طریقہ آپ نے بتایا، امت کے سامنے پیش کیا۔ ایک ہے زبان سے اللہ کو یاد کرنا، اس کی ترغیب ہے اور اس کی بڑے فضائل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، خوب اللہ کو یاد کرو، خوب اس کی تسبیح صبح شام بیان کرو، خوب۔ ایک جگہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، یہ بات کسی اور بات کے لیے نہیں ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، کسی چیز کے لیے نہیں ہے، اللہ یاد کریں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اگر کوئی بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ سوچیں کتنی بڑی بات، اللہ کو یاد کرنا۔ فاذکرونی اذکرکم، کیسے؟ ایک مثال ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے نا راستے میں جا رہا ہے، اچانک کوئی گناہ کی چیز سامنے آ جائے، اس موقع پر اللہ کو یاد کر کے وہ اس برائی سے بچ گیا، اس پر یقین ہو کہ اس موقع پر اللہ نے مجھے یاد کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس موقع پر اللہ نے مجھے بھی یاد کیا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کو یاد کر کے اس برائی سے بچا، میں نے اس گناہ سے جو بچا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ماحول کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، میں نے اس ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یاد کر لیتے ہیں اللہ کو، بھئی اللہ نے اس چیز کو منع کیا، اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے جو ہے جیسے ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے لیے غذا ہے، غذا صحیح جاتی ہے تو طاقت بھی ملتی ہے، اور جتنے جراثیم، بیکٹیریا، جتنے وائرس پھیلے ہوئے ہیں ماحول کے اندر، ان سے لڑنے کی اندر قوت مدافعت بنتی ہے۔ آدمی اگر صحیح غذا استعمال کرے طاقت بھی بنے اور جراثیم سے لڑنے کے لیے ایک طاقت بھی اندر پیدا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ہمارے اندر بنائی ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہمارا باطن ہے، وہ ہمارا اندرون ہے، اس کی انرجی، اس کی غذا، اور اسی طرح وہ بیکٹیریا جو ماحول کے اندر ہیں، وہ جراثیم جو ماحول کے اندر ہیں، اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا ذہن بناتے ہیں۔ اسی لیے لیکن زبان کا ذکر، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے؟ اس کے ذریعے سے مجھے پہنچنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی آپ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ وہ یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی کام آدمی کرے اس موقع پر اس چیز سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس چیز سے اللہ خوش ہو رہے ہیں، ہاں میں کروں گا، اس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نہیں میں بچ جاؤں گا۔ یہ ہے اصل، اس کو کہتے ہیں یاد رکھنا ہمیشہ۔ ورنہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ تسبیح لے کے 24 گھنٹے بیٹھ جائے اللہ کو یاد کرے، یہ تو کیسے ہو سکتا؟ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، یہ آسان ہے۔ استنجا جا رہے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، باہر نکلتے ہوئے آپ نے کیا بتایا؟ جیسے میں نے کہا جمعہ کے دن آپ کے معمولات اگر کوئی اس کو عمل کر رہا ہے گویا اس نے اللہ کو یاد رکھا ہے، گویا اس نے اللہ کو یاد رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی، نماز کے بعد سلام پھیرتے،
3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے یہ چیز. پھر آپ دعا کرتے اللہم انت السلام منک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. بے شمار دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو اپنی زندگی میں لانا، اس موقع پر پڑھنا، وہ ہے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا. مغرب کی نماز کے بعد آپ کا معمول تھا 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے اس رات اگر موت ہو تو اللہ جہنم سے اس کی حفاظت فرما لیتے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی آپ اہتمام سے پڑھتے اور امت کو اس کی ترغیب دیتے. فرمایا تمہارے اور تمہاری موت کے درمیان ایک چیز تمہاری جنت اور تمہارے درمیان ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، وہ موت ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں. یہ معمول ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے جو ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل بھی پسندیدہ، عمل کرنے والا بھی پسندیدہ. کون ہے محبوب؟ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو عمل کرے، تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے. تھوڑا کرے، ادوامھا وان قل. صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنا معمول بنایا تلاوت کا. 1 پارہ پڑھوں، آدھا پارہ پڑھوں، پاؤ پارہ پڑھوں، لیکن پڑھوں، مستقل پڑھوں. یہ اہتمام میرے عمل کا جو معمول بن رہا ہے، یہ اللہ کے نزدیک مجھے محبوبیت پیدا کر رہا ہے. میں اللہ کا محبوب بن رہا ہوں. کسی دن کر لیے، کسی دن اجر ملے گا. اجر سے کوئی نقصان کوئی نہیں، اجر تو ضرور ملے گا، لیکن اس عمل کا جو اثر ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہر عمل کا اجر بھی ہے، ہر عمل کا اثر بھی ہے. اجر سبحان اللہ پڑھیں، اجر مل گیا. لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اجر مل گیا. لیکن جو اس کا اثر ہے، وہ اثر جو ہے نا، کئی اثر ہیں. میں جیسے عرض کیا کہ اللہ کو یاد رکھنا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کر کے ہمیں بتایا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. یہ دیکھو، یہ نوجوان یوسف علیہ السلام خوبصورتی کے اعلیٰ مقام پر ہیں، شاہی محل کے اندر ہیں. ایک خاتون انہیں برائی کی دعوت دے رہی ہے، تو اس موقع پر انہوں نے کیا کہا؟ کیسے گناہ سے بچیں؟ کیا ہمارے پاس وہ ٹول ہے، کیا سبب ہے جس سے میں گناہ سے بچ سکتا ہوں؟ جس وقت اس نے کہا ہی تلت، تو حضرت یوسف علیہ السلام 2 کام کیے. 2 کام. سب سے پہلے فرمایا قال معاذ اللہ. پھر دوسرا کام انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، معاذ اللہ. فوراً انہوں نے اللہ کو یاد کر لیا. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. اور پھر دوسرا جو ہے نا، گناہ سے بچنا چاہتا ہے انسان، اپنے محسن کے احسان کو یاد کرے، اپنے منعم کے انعام کو یاد کرے. انہ ربی احسن مثوائی. ارے میرا رب تو مجھے وہاں کہاں سے، کنویں سے نکال کر مجھے یہاں پہنچایا. میرا رب کتنا بڑا احسان مجھ پر کیا کہ میں نے کنویں سے مجھے نکال کر یہاں پہنچایا، اور اس جگہ نہ کھانے پینے کپڑوں کی کسی چیز کی کمی نہیں. میں ایسے رب کا ناشکرہ بنوں؟ میں ایسے رب کا نافرمان بنوں؟ نہیں. اپنے رب کا احسان جب بندہ یاد کرتا ہے، وہ کیسے یاد کرے گا؟ یہ معمولات بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ کے جو ہے نا، جیسے جمعہ کے معمولات تھے، اسی طرح آپ کی صبح سے لے کے شام تک نماز کے بعد کے کیا معمولات، سونے کے وقت کے کیا معمولات، اور استنجا کے وقت کے کیا معمولات، یہ ساری معمولات پڑھنے کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے تفصیل ہیں حدیث کی کتابوں میں. اس پر ہم اپنی زندگی کو لائیں اور اتنا کریں جتنا ہم روزانہ کر سکتے ہیں. کیا ہو کریں؟ قرآن پاک کی تلاوت مجھے کرنا ہے،
یہ معمول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تلاوت ناغا نہیں فرماتے تھے، کبھی قرآن پاک نہیں چھوڑتے تھے. تلاوت کا اہتمام میری زندگی میں ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی عمل کا نام ہے، اور یہ آپ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کے لیے ہے، کیونکہ دین عمل کا نام ہے. دین کوئی تھیوری نہیں، کوئی جو ہے نا ایک فلسفہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اس کو کتابوں سے سمجھے. دین کو سمجھنا ہے تو آپ کی سیرت ضروری ہے، اور سیرت زندہ ہے. زندہ زندگی سے ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس زندگی کو اللہ نے زندہ رکھا، محفوظ کیا. کہ تلاوت کیسے ہوتی تھی، آپ کی تسبیحات کیا تھیں، آپ کی تسبیحات کیا تھیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کو بتا رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں آپ کا دل بڑا لوگوں کی مخالفتوں سے، لوگوں کے سرکشی سے آپ کا دل بڑا تنگ ہو رہا ہے. جی اندر سے جو ہے بہت تنگ ہو رہا ہے، لیکن علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ ہمیں یاد کریں، بندہ اللہ کو یاد کرے. یہ انرجی ہے، یہ طاقت ہے. کیونکہ پورے اگر دیکھا جائے اگر اللہ کی نافرمانی کی جو بنیاد ہے، علماء نے لکھا ہے وہ غفلت ہے. غفلت کے معنی ہے آدمی بے خبر ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے. بس یہ غفلت ہے. جس درجے کی غفلت اس درجے کی نافرمانی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں سمجھا رہے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. یہ نہیں کہا غفلت مت کرو، کہا غفلت والوں کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ وہ غفلت تمہیں دور کرتی ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ وہ علاج یہ ہے کہ اللہ کو قرآن پاک کی ذکر، اللہ کو یاد، تلاوت کے ذریعے اللہ کو یاد کریں، تسبیحات کے ذریعے اللہ کو یاد کریں، مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ کو یاد کریں. مسنون دعائیں ہیں، کتنی کیسی کیسی قیمتی دعائیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے. ایک ایک دعا ہمیں غفلت سے نکال رہی ہے. ایک ایک دعا اگر ہم غور کریں، سواری کی دعا ہے، کتنی قیمتی دعا. ایک آدمی بہترین سواری میں بیٹھ کر جو ہے کہیں سواری کی بڑائی اس کے دل میں آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ سواری اس کے لیے جو ہے نا آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہاں یاد دلا رہے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وما كنا له وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے مجھے یہ سواری کو مسخر کیا. یہ سواری اسی نے دی ہے جس میں سفر کر رہا ہوں، لیکن اس سواری میں بیٹھ کر ایک اور سواری کو یاد کرے. کون سی سواری ہے؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جس وقت میں اللہ کی طرف جاؤں گا تو وہ سواری کچھ اور ہوگی، وہ باکس ہوگا. جب آدمی اس کو یاد رکھے گا پھر کوئی نعمت اس کے اندر بڑائی نہیں پیدا کرتی. کہ سوچے یہ مسنون دعائیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں بندے کو بندہ بنا کے رکھنے کی، بندے کے اندر بندگی لانے کی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنی تلاوت کی ترتیب ہو، دعاؤں کی ترتیب ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو. نمازوں کے بعد اب کیا پڑھتے تھے آپ؟ ایک ایک چیز اس کو اپنی زندگی میں جیسے میں نے عرض کیا معمول کے ذریعے سے بندہ اللہ کی محبوبیت حاصل کر لیتا ہے. یہ اثر ہے. احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سارے عملوں میں سب سے بہترین عمل، پسندیدہ عمل، محبوب یعنی احب الی اللہ کون سی چیز ہے؟ ادوامها، وہ چیز ہے جو ہمیشہ کرے، ہمیشہ کرے. وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. تھوڑا، ہم کیسے تھوڑا کریں؟ اپنے معمول جب تک ہم اپنے نظام الاوقات کو نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ چیز قابو میں نہیں آئے گی. اتنا بڑا مجمع ہے، سوچ کر دیکھیں کبھی ہمارے گھر میں سب مل کر ہم نے ڈنر بھول گئے ہوں؟ گھر میں رات کا کھانا کبھی ہم بھول چکے ہوں؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ کسی گھر میں ایسا نہیں ہوتا. کبھی آج سارے گھر والے رات کا کھانا بھول گئے؟ ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ریمائنڈر اتنے ہیں، بچوں سے لے کر، گھر والوں سے لے کر، اور سب سے بڑا ریمائنڈر تو خوشبو ہے نا.
جب وہ سالن گرم ہوتا ہے تو وہ اس کی خوشبو آدمی کو حرکت پیدا کرتی ہے، ابھی مجھے کھانا ہے. تو ہم نے ان اعمال کے لیے کیا ریمائنڈر رکھا ہے کہ میرے گھر میں روزانہ ہم تلاوت کی پابندی ہو. کتنے جمعہ آئیں سورہ کہف چلا جائے، درود شریف پڑھنے، گھر کا گھر درود شریف بھول جائے، گھر کا گھر جو ہے نا سورہ کہف بھول جائے. یہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی فکر ادا فرمائے. اسی لیے معمولات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ معمولات چاہے 24 گھنٹے کے ہوں، چاہے جمعہ کے ہوں، چاہے نماز کے بعد کے اوقات کے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ان معمولات کو اپنی زندگی میں اپنے اسکیجول کے مطابق دھیرے دھیرے لائیں. ہاں، اتنا نہ لائیں کہ جس سے سب فوت ہو جائے. ہاں، بالکل تھوڑا تھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے وَإِن قَلَّ، تھوڑا کیوں نہ ہو، تھوڑا کیوں نہ ہو. کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے کوئی نہیں پہنچ سکتے. آپ کی تلاوت، آپ کا ذکر، آپ کی تسبیحات، آپ کا اللہ کو یاد کرنا، کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک. لیکن بسم اللہ بول کر بندہ قدم اٹھائے، ہمت کرے. جب انسان ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے. تو یہی مطلب ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ. علماء فرماتے ہیں یہ کانا عربی کا جو لفظ ہے جب یہ مضارع پر آتا ہے تو یہ دوام کے معنی میں ہے. ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے. وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا کیسے ہو؟ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہماری ایک زندگی ہے. اس وقت کا وہ عمل، اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے عالم دین اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ بچے، میرے نواسے، میرے پوتے سامنے آتے، میں رک جاتا، رک کر پھر سوچتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو کتنی محبت سے اٹھاتے تھے. پھر وہ سوچ کر میں اٹھاتا. کئی دن تک میں اس طرح کی مشق کرتا رہا، اپنی اہلیہ سے بات کرتا تو سوچتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے بات کرتے، آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تعلق تھا. کوئی چیز خریدتے تو آپ کو سوچتے. اس طرح کرتے کرتے کوئی چیز، جب کسی چیز کی مشق ہو جاتی ہے، مشق ہونے سے پہلے تو بہت مشکل ہے، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ سوئمنگ ہو، چاہے وہ ڈرائیونگ ہو، لیکن جب مشق ہو جاتی ہے آدمی جو ہے بڑے آسان طریقے سے اس چیز کو کر لیتا ہے. ڈرائیو کرتے کرتے بہت چیزیں، تو یہ چیز مشق کرتے کرتے فرماتے ہیں اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. کوئی بھی دنیا کا کام میں کرتا ہوں فوراً مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صفت، یہ خوبی اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. ہم اپنے روزانہ، جیسے جمعہ کے معمولات میں نے عرض کیے، ماشاءاللہ احادیث کی کتابوں میں، مسنون دعاؤں میں بے شمار صبح شام کے معمولات ہیں. ہم ایک ایک کر کے اس کو اپنی زندگی میں لائیں، ایک ایک کر کے. پھر نماز کے بعد بھائی 5 چیزیں میں نہیں چھوڑنی ہے. آیت الکرسی، سبحان اللہ، آیت الکرسی کتنی فضیلت، جنت کا وعدہ، حفاظت کا وعدہ. بخاری شریف کے اندر کتنا تفصیل سے واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیطان کا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا اس نے، کہ جو جہاں آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں، شیطان وہاں نہیں آتا. کتنے فضائل ہیں اس کے، سبحان اللہ. سوچیں. اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور اس کے ساتھ 3 تسبیحات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان دین دیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کوئی دیکھیں نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر نہیں کر سکتے، 11 مرتبہ سبحان اللہ، 11 مرتبہ الحمدللہ، 11 مرتبہ اللہ اکبر، وہ بھی نہیں کر سکتے. تیسری روایت ہے 10 مرتبہ. لیکن وہ چیز اپنے معمول میں آدمی جب لائے، اس عمل کا اثر اللہ ہماری زندگیوں میں، کہ بندہ اللہ کا محبوب بنے گا. اس ذکر کا کہ غفلت اللہ ہماری زندگیوں سے نکالیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.